بڑی خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جو سستی اور کاہلی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ اس سے اس بات کا پتہ چلا کہ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن نماز کو صحیح طریقے پر نہیں پڑھتے ہیں، اس وجہ سے وہ خرابی کے مستحق ہو گئے، ان کے لیے بڑی خرابی ہے۔ تو بات یہ تھی کہ نماز ہونی چاہیے اور نماز ہماری خشوع اور خضوع والی ہونی چاہیے، نماز میں جان پیدا ہونی چاہیے، جاندار نماز رہنا چاہیے۔ نماز پڑھنے کے لیے دو جملے آپ نے بارہا سنے، ایک ہے خشوع اور ایک ہے خضوع۔ خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھو، یہ دو باتیں آج سمجھنی ہیں۔ خشوع کسے کہتے ہیں، خضوع کسے کہتے ہیں؟ تو خضوع کا تعلق یہ ہماری تمام نماز کے ظاہری اعضاء سے ہوتا ہے کہ بندہ نماز میں خضوع پیدا کرے، یعنی جس وقت اس کو جس عضو کو جہاں رکھنے کا حکم دیا گیا ہے اس کو وہاں پر رکھ کر نماز صحیح طریقے پر پڑھنے کی فکر کرے۔ خضوع کا تعلق ظاہری اعضاء سے ہے، جبکہ خشوع کا تعلق دل سے۔ تو کامیاب ہوئے وہ لوگ جو نماز میں اپنے ظاہری اعضاء بھی جھکا دیتے ہیں اور اپنا دل بھی جھکا دیتے ہیں، وہ لوگ کامیاب ہو گئے۔ قد افلح المؤمنون، وہ مسلمان کامیاب ہوئے جنہوں نے اپنے تمام اعضاء کو بھی جھکا دیا اور اپنے دل کو بھی جھکا دیا۔ تو خضوع کا اطلاق سارے اعضاء پر ہوتا ہے، جبکہ خشوع کا اطلاق دل پر ہوتا ہے۔ اور نماز ایک ایسا عمل ہے جس میں دونوں کو جھکانے کا حکم ہے، دل بھی جھکا دو اور اعضاء بھی جھکا دو۔ دل کا جھکنا کیا ہے اور اعضاء کا جھکنا کیا ہے؟ اعضاء کا جھکنا یہ ہے کہ جس وقت جو عمل جیسا کرنے کو کہا گیا ہے اس وقت وہ عمل ویسا کرنا، یہ خضوع کہلاتا ہے۔ سنت کے مطابق ساری نماز اول سے آخر تک پڑھنا، کھڑے ہونے کے لیے جیسا کہا گیا ویسا کھڑے ہونا، رکوع کرنے کے لیے جیسا کہا گیا ویسا رکوع کرنا، رکوع میں جہاں ہاتھ پکڑنے کے لیے کہا گیا ویسا پکڑنا، جیسا انگلیاں رکھنے کے لیے کہا گیا ویسا رکھنا، جہاں دیکھنے کے لیے کہا گیا وہاں دیکھنا، یہ قوما کرنا، اطمینان کے ساتھ آپ رکوع کے بعد کھڑے ہوں، جلسہ کرنا، اطمینان کے ساتھ آپ دو سجدوں کے ساتھ بیٹھے رہیں، قاعدہ آپ اطمینان کے ساتھ قاعدہ کریں، اپنے انگلیوں کو اپنی حالت پر چھوڑیں، اشہد ان لا الہ کے وقت اٹھائیں، الا اللہ پر انگلی کو گرا دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ بولتے وقت اپنی حیت مکمل صحیح کریں اور ایسا رخ اختیار کریں جیسا کہ گزشتہ اس کی ترتیب بتائی گئی تھی۔ تو پوری نماز اس طریقے سے پڑھنے کا نام، جیسا پڑھنے کو کہا گیا ہے ایسا پڑھنے کا نام خضوع۔ تو خضوع کا تعلق اعضاء سے ہے، ہمارے ظاہری اعضاء سے خضوع کا تعلق ہے، جبکہ خشوع کا تعلق ہمارے باطن سے، دل سے۔ خشوع کیا ہے؟ خشوع یہ ہے کہ ہماری نماز اس حدیث پاک کا مصداق بنے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تم عبادت اس طرح کرو کأنک تراہ، گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اللہ کو دیکھ رہے ہو، اس شان کی نماز پڑھنا چاہیے۔ کأنک تراہ، گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اگر تمہارے اندر یہ خیال نہ پیدا ہو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو تو یہ خیال ضرور پیدا ہو کہ اللہ تو مجھے ضرور دیکھ رہا ہے، اسے کہتے ہیں خشوع۔ تو ذہن میں یہ بات اچھی طرح بٹھا لیں،
خضوع اور خشوع، خضوع کا تعلق ظاہری اعضاء سے ہوتا ہے جبکہ خشوع کا تعلق باطن سے ہوتا ہے۔ خضوع کا تعلق ہمارے نماز میں سارے اعضاء کو درست طریقے پر ادا کرنے سے رکھتا ہے، جبکہ خشوع کا تعلق دل کو صحیح رکھنے سے تعلق رکھتا ہے کہ دل کو صحیح رکھا جائے۔ تو نماز میں حکم ہے کہ تم اپنے سارے اعضاء کو بھی اللہ کے دربار میں جھکا دو، اور نماز میں حکم ہے کہ تم اپنے دل کو بھی اللہ کے دربار میں جھکا دو۔ اس شان کی نماز تم نے اگر پڑھ لی، قد افلح المؤمنون، تو ایسے مسلمان ایسی نماز پڑھنے کی وجہ سے کامیاب ہو گئے جنہوں نے اعضاء کا رخ بھی صحیح کیا اور دل کا رخ بھی صحیح کیا۔ قد افلح المؤمنون، اب یہ ایسی نماز ادا کر کر کامیاب ہو گئے۔ اگر ہمارے اعضاء کا رخ صحیح نہیں ہے یا دل کا رخ صحیح نہیں ہے تو پھر ہماری وہ نماز کامیابی کی طرف نہیں چل رہی ہے، بلکہ اس نماز میں اگر ہم نے کچھ سستی اور کاہلی کر لی تو پھر سورہ ماعون آپ پڑھتے ہیں، ارائیت الذی یکذب بالدین الذین هم فی صلاتہم ساہون، جو غفلت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، پڑھ رہے ہیں، غفلت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو بھی ان کے لیے بڑی خرابی ہے۔ تو جو نماز ہی نہیں پڑھتے ان کے لیے آپ فیصلہ کر سکتے کیا ہوگا۔ نماز پڑھتے ہیں لیکن غفلت کے ساتھ پڑھتے ہیں تو بڑی خرابی ہے، اور جو نماز ہی نہیں پڑھتے ہیں ان کے لیے تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کتنی بڑی خرابی اور کتنا بڑا ان کا نقصان۔ اس لیے سالکین، ہم ان باتوں پر خاص طور پر دھیان توجہ دیں، ہماری نماز کا ظاہر بھی اچھا بنے اور ہماری نماز کا باطن بھی اچھا بنے۔ یہ مقصود بھی ہے، مطلوب بھی ہے، اس کی ضرورت بھی ہے کہ ہم اپنے ظاہری ڈھانچے کو بھی صحیح کریں۔ تو گزشتہ بتایا تھا نماز میں کھڑے ہونے سے متعلق، جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں تو کھڑے ہونے میں ہم کو پہلے اپنے اندر خضوع پیدا کرنے کی ضرورت ہے، یہ ذہن میں رکھنے کا۔ جیسے ہی کھڑے ہوں تو خضوع پیدا کریں۔ خضوع پیدا کیا کریں کہ نماز کے لیے ہم کھڑے ہوئے ہیں، مجھے سارے اپنے اعضاء کو اللہ کے دربار میں جھکا دینا ہے۔ جیسے رکوع میں جھکنے والے ہیں، سجدے میں جھکنے والے ہیں، میرے بدن کا ایک ایک عضو اللہ کے دربار میں جھک جائے۔ اور جھکنا کسے کہتے ہیں کہ مثلا کھڑے ہونے کے لیے نماز کے وقت کہا گیا، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے جب کھڑے ہوتے تھے تو آپ کے کھڑے ہونے کی ہیئت علماء نے جو بیان فرمائی ہے حدیث پاک سے لے کر، وہ اس طرح سے بیان کی جاتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سیدھے کھڑے ہوتے تھے، نماز کے وقت سر کو جھکائے نہیں، اپنے ہاتھوں کو پہلے سے باندھ کے نہ کھڑے ہوں، اور پھر یہ ہے کہ ایسے موقع پر جب ہم جو ہے نماز کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں تو پیروں کی ہیئت کو درست کر لیں۔ تو ترتیب یہ ہے کہ پیر نماز میں ہمارے ایسے رہنا چاہیے، 4 انگل سے لے کر 1 بالش تک اپنے دونوں پیروں کے درمیان ہمارا فاصلہ رہے، ایک بات۔ دوسری بات، سیدھے کھڑے ہوں، سر ہمارا نہ جھکا ہوا ہو نہ الٹا ادھر ادھر، بلکہ سیدھے۔ تیسری بات، ابھی رکعت باندھے نہیں ہے اس لیے ہاتھ پر ہاتھ باندھ کر بالکل نہ کھڑے ہوں، بالکل دونوں ہاتھ چھوڑے ہوئے رہیں۔ تیسری بات، نماز پڑھتے وقت بات یہ ہے کہ اگر جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں تو اپنا کندھا اپنے بازو والے ساتھی کے کندھے سے ملا کر کھڑے ہوں۔ 5ویں بات، نماز رکعت باندھنے سے پہلے یہ تصور کر لیں، میری نماز میں جتنا بگاڑ رہے گا میری باہر کی زندگی میں اتنا ہی بگاڑ رہے گا۔ ایک تو یہ ہے کہ باہر کا جتنا بگاڑ ہے اتنا نماز میں، اور ایک یہ ہے کہ میرے نماز میں جتنا بگاڑ ہے، گویا میری نماز مجھے یہ بتا رہی ہے کہ اگر شروع سے آخر تک تیری نماز میں گڑبڑ رہی تو مطلب ابھی تیری باہر کی ساری زندگی میں بگاڑ ہے، تو اس کو درست کر لے، تیری نماز تجھے اس بات کی طرف توجہ دلا رہی ہے۔ اور اگر میری نماز ماشاءاللہ سنت کے مطابق ادا ہو رہی ہے، صحیح سمت چل رہی ہے، اچھا پڑھ رہا ہوں،
تو گویا اس کی نماز اسے اس بات کی طرف توجہ دے رہا ہے کہ الحمدللہ تیری باہر کی زندگی بھی اچھی ہے۔ اس لیے نماز پڑھتے وقت یقین کر لے کہ میرے نماز میں جتنا بگاڑ رہے گا، بس جتنا بگاڑ میرے نماز میں رہے گا، سمجھیے کہ باہر کی میری زندگی بھی اتنی ہی بگڑی ہوئی رہے گی، اس لیے مجھے نماز صحیح پڑھنا ہے۔ اب یہ تصور کے ساتھ آپ جب اپنے ہاتھ اٹھا لیں تو ہاتھ کا رخ ہمارا ایسا صحیح ہو کہ ہمارے پورے ہاتھ کے پنجے درست کر لیں، اچھی طرح سے درست کر لیں، انگلیوں کو اپنی حالت پر چھوڑ دیں اور کان کے لو تک اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیں، اور باندھتے وقت ہاتھ ایسے کہ پیچھے جا رہے ہیں، ٹیڑھے ہو رہے ہیں، یہ سب غلط طریقے ہوتے ہیں۔ نماز باضابطہ سیکھنے کی چیز ہے۔ تو یہ جو اگر آپ نے اپنے یہ سارے عمل آپ صحیح کر رہے ہیں، ہاتھ کو آپ نے برابر درست طریقے پر پیچھے لے جائے، چند دنوں تک آپ کو اس میں تکلیف ہوتی رہے گی، ورنہ آپ کو عادت بنی ہوئی، دھیان بھی نہیں جاتا میرے اللہ اکبر اللہ اکبر، جیسے ایسا سمجھتے ہیں کہ ہاتھ اٹھا کے ہم نے، نہیں، میں اللہ کے دربار میں کھڑا ہو رہا ہوں اور میں اپنے نماز میں اعضاء کو صحیح کر کے اپنے نماز میں خضوع پیدا کر رہا ہوں۔ ادھر خضوع، اسے بولتے ہیں خضوع پیدا کر رہا ہوں۔ ہم خضوع پیدا نہیں کرتے ہیں اپنے نماز میں، نمازوں میں خضوع پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اور خضوع یہ کہتے ہیں کہ جس وقت جو عمل جیسا کرنے کے لیے کہا گیا، بتایا گیا، پیارے رسول کی جیسی تعلیمات ہے، ویسا کرنے کا نام خضوع ہے، کہ ظاہر اعضاء میرے صحیح رہے، اسی کا نام جھکنا کہتے ہیں۔ یعنی گویا ہم نے اب اپنے اعضاء کو اللہ کے دربار میں صحیح انداز میں جھکا دیا۔ اس کی باضابطہ عملی مشق کریں اپنے امام کے ساتھ، کہیں بیٹھ کر کہ بھئی تھوڑی دیر میری نماز کو دیکھ لیں، اب میری ساری چیزیں صحیح ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے۔ یہ اسی کے ساتھ ساتھ اب جب قیام کی حالت میں ہے تو نگاہ ہماری سجدے کی جگہ ہونا چاہیے۔ رکوع میں جائیں تو رکوع میں پیٹھ، کمر، سر ایک لیول ہونا چاہیے، بالکل تھوڑا بہت بھی نیچے اونچے نہیں رہنا چاہیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ رکوع میں ہماری نگاہ دونوں پیروں کے بیچ میں رہنا چاہیے، نگاہ میں دونوں پیروں کے بیچ میں ہم دیکھتے رہیں۔ اب جب آپ سمیع اللہ لمن حمدہ کہہ کے کھڑے ہوں، اطمینان کے ساتھ کھڑے ہوں، علماء نے لکھا ہے کھڑے ہونے کی مقدار یہ ہے کہ جب آپ رکوع سے کھڑے ہو جائیں یا سجدے جلسے میں قاعدے سے بیٹھ جائے تو اتنا بیٹھے ہر ہڈی بدن کی اپنی جگہ پہنچ جائے، بدن کی ہڈی پوری جو جیسی حیت کی ہے بیٹھتے وقت جیسی رہتی ہے ویسی بدن کی ہر ہڈی اپنی جگہ پہنچ جائے، یہ بیٹھنے کی مقدار ہے۔ چاہے آپ جلسہ کریں چاہے آپ قوما کریں، کھڑے ہونے میں بھی کھڑے ہوتے وقت بدن کی ہر ہڈی ہماری جس جگہ جیسی رہنا چاہیے ویسی ہو گئی۔ ابھی وہ برابر ہوئی نہیں، اس سے پہلے آپ جھک گئے یا آپ نے خضوع کے خلاف عمل کیا، یہ خضوع نہیں ہوا، اطمینان صلاۃ نہیں ہوا، تعدیل ارکان ہمارا اس سے صحیح نہیں ہوا۔ نماز اطمینان کا مطلب یہ ہے کہ ہماری یہ حیت پوری مضبوط ہونی چاہیے۔ اب یہ آپ نے رکوع کر لیا، رکوع کے بعد آپ جب سجدے میں جائیں، سجدے میں بھی پیر کے پورے پنجے مکمل قبلے کی طرف ہونا چاہیے، دونوں پیر کے پنجے ٹکا دیں زمین پر، اور زمین پر ٹکا کر مکمل قبلہ رخ ہمارے پیر کے پنجے ہونے چاہیے۔ قاعدے میں بیٹھے تو سیدھا پیر ہمارا کھڑا ہو اور بایاں پیر کا پنجہ اس سے مل کر ایسے قبلے کی طرف مڑ رہا ہو، یہ ہمارے پیروں کی حیت ہونی چاہیے۔ اب یہاں پر بیٹھے تو بیٹھنے کے بعد التحیات آپ نے پڑھ لیا۔ التحیات میں ہماری نگاہ التحیات پڑھتے وقت اپنے گود میں رہنا چاہیے، گود میں نگاہ رکھیں، اور التحیات پڑھتے وقت اس طرح آپ اپنا حلقہ بنا لیں کہ آپ کے جو ہے یہ بڑی انگلی جو ہے انگوٹھی کے جو ہے کنارے پہنچ جائے، اور یہ آپ کا حلقہ اس طرح سے بنا ہوا ہے۔ آپ اس وقت پڑھیں اشہد ان لا الہ، تو اپن کیا کرتے یا تو پوری انگلی پورا اوپر اٹھا دیتے یا تھوڑی سی، ایسا نہیں، اشہد ان لا، بس برابر لیول میں آ جائے انگلی ہماری۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اب آپ گرا دیجیے۔ آپ نے یہ اٹھایا اور گرایا، دیکھنے میں یہ عمل بہت چھوٹا ہے، لیکن حدیث پاک میں فرمایا گیا جب نمازی
اشہد ان لا الہ کہہ کر اٹھاتا ہے اور الا اللہ پر گراتا ہے، تو شیطان کو اگر 100 تلواروں سے مارا جائے، 100 تلواروں سے بدن میں اس کے ہر طرف سے گھسا دی جائے 100 مرتبہ تلوار، تو اس سے اس کو اتنی تکلیف نہیں ہوتی ہے جتنا یہ کلمہ شہادت کے وقت انگلی اٹھانے سے شیطان کو تکلیف ہوتی ہے۔ کبھی ہمارا دھیان بھی نہیں گیا ہوگا اس بات کی طرف، چونکہ اس میں اس نے گواہی دی کہ ہاں میں گواہی دیتا ہوں لا الہ، کوئی معبود نہیں ہے الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ تو شیطان کو 100 طرف سے اگر تلواریں گھسیڑ دی جائے تب بھی اسے اتنی تکلیف نہیں پہنچتی ہے جتنی تکلیف نماز کی حالت میں شہادت کی انگلی اٹھا کر گرانے پر اسے ہوئی۔ یہ اتنا بڑا عمل ہے، لہٰذا یہ یقین کے ساتھ نماز ہماری پڑھیں۔ اب یہ ہمارے ہاتھ جو رکھے جہاں ہمارے جو ہے پیر مڑ جاتے ہیں، بس وہاں تک انگلیاں ہوں، زیادہ آگے نہ ہوں، وہاں تک انگلی رکھ کر کلمہ شہادت پڑھ رہے ہیں، اور پھر جب سلام پھیر رہے ہوں تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیں تو کندھے پر ہماری نگاہ ہو اور پورا رخسار ہمارا، پیچھے سے کوئی دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتا ہو، یعنی مکمل طور پر موڑو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پھر یہاں سے جہاں سے شروع کرے تھے پہلا سلام، سر موڑ کے وہاں لائے پہلے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہم کیا کرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ غلط طریقہ ہے۔ سلام پھیرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلا سلام کہاں سے شروع کرے تھے؟ بیچ سے، تو بیچ سے شروع کر دیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پھر بیچ میں آئے اور آپ کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بیچ سے ہی سلام ہر وقت یاد رکھو اس کو، فرض میں، نفل میں، واجب میں، کب بھی نماز پڑھنا ہے یہ ترتیب ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے۔ اس طرح سے سلام پھیر دیا آپ نے، اب آپ کی نماز ہو تو گئی، لیکن سلام پھیرتے ہی پھر پڑھنا چاہیے ایک مرتبہ اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اب نماز ہماری ختم ہو گئی، اللہ اکبر اور 3 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ 3 مرتبہ پڑھ لے، اب ہماری نماز مکمل ہو گئی۔ یہ ہوا خضوع، یہ ہوا خضوع۔ اور خشوع کیا ہے کہ ہمارا دل مکمل طور پر اللہ کی طرف متوجہ رہے، دل میں غیر کا خیال نہ آئے۔ اب انشاءاللہ خشوع کیا ہوتا ہے تو وہ حدیث پاک ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ یہ تفصیل گفتگو خشوع سے متعلق آئندہ آپ سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ نماز کو سنت کے مطابق ہم سب کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سنت کے مطابق نماز کے انجام دہی اللہ تعالیٰ ہم سب کے حق میں آسان فرما دے۔ فکر کرو، کوشش کرو نمازوں کو ایسی جاندار بنانے کی، گھسی پٹی نماز زندگی جاری ہماری، نمازیں پڑھتے پڑھتے نہ نماز میں رونق ہے نہ جان ہے، بس وہ رٹی ہوئی نماز ہمیں زیادہ فائدہ نہیں پہنچاتی ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ نماز ہماری سنت کے مطابق ہو، خشوع اور خضوع والی ہماری نماز ہونی چاہیے۔ اور خشوع اور خضوع ہوتا ہے دل کے سارے اعضاء کو جھکانے سے، اور خشوع ہوتا ہے دل کو جھکانے سے۔ جب دونوں چیز جھک جاتی ہے تو یہ لوگ ہیں الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جنہوں نے اپنے نماز کو خشوع کے ساتھ ادا کیا، قد افلح المؤمنون، یہ کامیاب ہو گئے۔ تو نماز ہماری کامیاب اور جاندار بنانے کے لیے ان باتوں پر عمل کرنا بے حد ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سنت کے مطابق تمام نمازیں، عبادتیں، اعمال ہم سب کو مضبوطی سے انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔